کرنے جا رہے ہیں جس مسئلے کے بارے میں عوام کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ دی گلوبل ٹی وی نے ہمیشہ اعلیٰ اور معیاری پروگرام پیش کیے ہیں، تو ایسا ہی ایک اعلیٰ اور معیاری پروگرام ہے فیسنگ پرابلم۔ تو ایک پرابلم جس کو ہماری عوام بہت جلد فیس کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، ہمارا قومی چینل، اس نے ایک ظلم ڈھانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر عمل بھی کر دیا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ وہ ظلم یہ ہے کہ قومی چینل کی لائسنس فیس میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کی لائسنس فیس 100 روپے کر دی گئی۔ جب لوگوں تک یہ خبر ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے پہنچی تو بہت سارے لوگوں نے ایک سوال اٹھایا کہ ہمارے قومی چینل میں ایسا کیا ہے جس کو ہم دیکھ کر اس کی ستائش کریں، اس کی تعریف کریں۔ نہ کوئی پروگرام ہے اس کے پاس، نہ کوئی ڈرامہ ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹریز ہیں، اور سوائے ایک بات کے کہ ماضی کا رونا رونے والوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ خیر، عوام بولتے رہتے ہیں اور جو کرنے والے ہیں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن BBC کے معیار تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی، ان کی خواہش یقیناً بہترین تھی، بہت اچھی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن موجودہ حالات میں ان کا یہ خواب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ ہمارے ملک میں جو لوگ سفارش اور جعلی ڈگریوں کے ذریعے بھرتی ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن میں بھی موجود ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 کارکنان جو ہیں مختلف مراکز پر کام کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سب جعلی ڈگری کے حامل ہیں یا کسی نہ کسی سفارش کے ذریعے بھرتی کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ری ڈیزگنیٹڈ لوگوں کی بھی ایک لمبی لائن ہے۔ ری ڈیزگنیٹڈ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں سیکیورٹی گارڈ تھے، اسٹینوٹائپسٹ تھے، ڈیزل مکینک تھے، AC مکینک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے عہدوں پر فائز تھے۔ اب وہ لوگ آؤٹ آف ٹرن ترقی کر کے یا کسی بھی طرح اپنے جو ہے کام کو جو ہے بہتر انداز میں ارباب اختیار کے ساتھ مل کر اور ان کی کیا کہتے ہیں چاپلوسی کر کے جو ہے ترقی کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ بہت اہم عہدوں پر فائز ہیں اس وقت ملک کے مختلف مراکز میں۔ تو جب ری ڈیزگنیٹڈ لوگ مختلف عہدوں پر فائز ہوں گے تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ ترقی کر سکے گا؟ مالی خسارہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس کا خاتمہ، اس کا جو ہے کم کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس میں کمی کا ایک ہی طریقہ ان لوگوں نے سوچا، تلاش کیا، کیوں نہ ہم لائسنس فیس میں اضافہ کر دیں، اور اس حد تک اضافہ کرتے ہیں کہ 20-22 ارب روپے اکٹھا ہو جائے، اور اس طرح ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم نے اس ادارے کو خسارے سے باہر نکال لیا۔ چلیں مان لیا کہ لائسنس فیس کی مد میں آپ قومی چینل کو خسارے سے تو باہر نکال لیں گے، لیکن اس کے پروگراموں کا معیار کیسے بڑھائیں گے؟ کیونکہ ہر جگہ تو نااہل لوگ بھرتی ہیں، اور PTV ایک ایسی دکان ہے جو خالی ہے، اس میں کوئی ایسا مال موجود نہیں ہے جس کو فروخت کیا جا سکے۔ دکان خالی ہے لیکن سیلز مین کی بھرتیاں جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ پر ایک صاحب کو PTV کی مارکیٹنگ ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان عہدوں کی اہلیت ہی نہیں رکھتے اور کام کرے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا کیا بتائیں کہ کون کون وہ لوگ ہیں۔ PTV کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی نااہل لوگوں کی ایک لمبی لائن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے قومی چینل جو ہے مسلسل تباہی کی جانب گامزن ہے۔
پی ٹی وی کی لائسنس فیس میں کمی جو ہے اس کا مطالبہ مجھ سمیت ہر شخص کر رہا ہے۔ ہماری وزیر اعظم عمران خان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پر 50% کمی کے ساتھ یعنی 50 روپے ماہانہ کر دیا جائے، اور یقیناً اگر ایسا وہ کر دیں گے تو غریب عوام جو ہے ان کو تھوڑا بہت ریلیف مل جائے گا۔ ممکن تو نہیں نظر آتا، لیکن یقیناً ہم لوگ بات کریں گے اور ان تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے تو عین ممکن ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ مان لی جائے۔ فی الحال تو ہم اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے۔ فیسنگ پرابلم میں ہم اور بھی چیزوں کی نشاندہی کریں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن جو ایک زمانے میں پوری دنیا میں مثالی چینل مانا جاتا تھا، اور ڈرامے کے حوالے سے تو اس کی اتنی شہرت تھی کہ ملکی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستانی ڈرامہ دیکھا اور پسند کیا جاتا تھا۔ ہمارے ڈرامے ایسے تھے کہ جن کو دیکھنے کے لیے ہر شخص جو ہے پورا ہفتہ انتظار کیا کرتا تھا، لیکن یہ ماضی کی باتیں ہیں۔ حال میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ ہمارا کوئی پروگرام ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم قابل ذکر کہہ سکیں۔ پی ٹی وی کا ایک مارننگ شو جو کبھی لاہور سے جگن کاظم کیا کرتی تھی، اس کو مارکیٹنگ والے یہ کہہ کر کراچی لے گئے کہ جی اس کے جو خسارے کو اگر کم کرنا ہے تو یہ کراچی سے شروع کیا جائے۔ اب بھی کراچی سے وہ پروگرام شروع کر دیا گیا تو خسارہ وہاں کم ہونے کی بجائے دگنا ہو گیا۔ نادیہ خان کے پروگرام کی ریٹنگ 0 نہیں بلکہ مائنس میں چلی گئی، اور کسی شخص نے بھی نادیہ خان کے پروگرام کو پسند نہیں کیا۔ ایک اندازے کے مطابق کم از کم 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ روزانہ کا خسارہ اس پروگرام کے ذریعے پی ٹی وی کو مل رہا ہے۔ نادیہ خان کا پروگرام کیوں جاری ہے، اس کو کیوں ختم نہیں کیا جا رہا؟ آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کو جو ہے جاری رکھا جائے؟ میری تو عوام سے یہی گزارش ہے اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے، لیکن ظاہری بات ہے پی ٹی وی کی اپنی پالیسیز ہیں اور ان پالیسیز کے مطابق اس پروگرام کو جاری رکھا جا رہا ہے۔ خیر، نادیہ خان اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی بے مقصد اور بے تکی باتیں کرتی رہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں جو ہوں بہت زبردست باتیں کرتی ہوں، اور میری باتوں کی جو منطق ہے وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ واقعی ان کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ایک کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت زرخیز دماغ کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس اہم مسئلے پر جس پہ ہم نے روشنی ڈالی، حکومت کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کے بارے میں غور کرے اور فوری طور پر اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ پی ٹی وی کی لائسنس فیس جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس چینل کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جب ہمیں پرائیویٹ پروڈکشن نجی چینلز جو ہیں ان پر بہت اچھے پروگرام دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم پی ٹی وی کے بے تکے اور بے مقصد پروگراموں کو دیکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جو درد دل رکھتے ہیں، بارہا انہوں نے پی ٹی وی کے ارباب اختیار کو اندر ہی رہتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ جناب اگر پروگراموں کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے صرف باتیں نہیں ہوں گی، عملی اقدامات ضروری ہیں۔ تو اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک اور مسئلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔